رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58 میں فرماتے ہیں یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ، کس کے لیے؟ ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے اور دلوں کے لیے شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، تو اس پر انہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بٹھایا ہے سب کو، اس لیے اس جو بھی ہم پر یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہے، اتنے سارے لوگوں میں سے، اتنے کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے اور پھر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو ہم تو بہت لکی ہو گئے پھر، الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ہم سب پر۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ میں نے آپ لوگوں کے پاس بھیجی ہے ایک کتاب جس میں کیا ہے؟ ہم سب کے لیے نصیحت۔ تو ہم نے اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ یہ بہت برکت والی کتاب بھی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے سبق حاصل کریں۔ تو ہم نے اس میں غور و فکر بھی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ سبق حاصل کرنا ہے۔ تو ہر روز قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں اور سنیں کہ اپنے لیے اس میں سے ہم سبق لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت کو قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قد جاءتکم موعظہ، یعنی تمہارے پاس نصیحت آ گئی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف یہ نصیحت بھیجی ہے اور 1400 سال سے یہ ہمارے لیے محفوظ شکل میں موجود ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسے لینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ بالکل ہمیں اسے لینا ہی چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک مبارک کتاب ہے، یعنی یہ بہت زیادہ خیر اور وسیع علم پر مشتمل ہے۔ اب اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ کیوں پڑھے ہم قرآن؟ اس کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے، ہر بیماری سے شفا ہے، زندگی کی تاریکیوں میں نور ہے جس سے پھر روشنی حاصل کی جا سکتی ہے، اور ہماری جو زندگیوں میں اندھیرے چھائے ہوئے نا وہ ختم ہو جائیں گے۔ ساری ٹینشن، ساری پریشانیاں، جو بھی مسائل ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے دل میں ایک عجب سا سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا۔ اس میں ہر حکم ہے، ہر وہ ہدایت موجود ہے جس کے ہم سب محتاج ہیں، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ کوئی کتنا بھی پڑھ لکھ جائے نا، پھر بھی جب تک اس نے قرآن نہیں پڑھا نا، تو میں کہتی ہوں وہ پھر جاہل ہے۔ بہت ساری ڈگریاں حاصل کر لی ہوں گی کسی نے، بڑی سے بڑی ڈگری فلاں کنٹری سے اور فلاں کنٹری سے، لیکن اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا نا ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا، تو ہم تو جاہل ہیں پھر۔ تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کیا ہے، آج سے بھی اور اس سے پہلے بھی کچھ لوگ پڑھ چکے ہوں گے، اور جن لوگوں کے لیے فرسٹ ٹائم ہے ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے چنا ہے کہ میں اللہ کے دین کا علم حاصل کروں، اللہ کیا کہتے ہیں میں یہ سنوں۔ کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا۔ لیکن جو لوگ اللہ کا کلام نہیں سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کو قرآن مجید میں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ منہ موڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اس کو چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو کیا اس سے سبق نہیں لوگے؟ کیا تم اس سے نصیحت نہیں لوگے؟ کیا ہم اس سے گائیڈنس نہیں لیں گے؟ لینی چاہیے۔ اس کے ذریعے کیا ہم رحمت حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ کیا ہم برکتوں کو نہیں سمیٹنا چاہتے؟ بالکل سمیٹنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نہیں سمیٹیں گے تو پھر جائیں گے کہاں؟ کون ہے ہمارا؟ کون ہے جو ہمیں پناہ دے گا؟ کون ہے جو ہماری مشکلات حل کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہماری مشکلات حل کر ہی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی ہمارے دلوں کا حال جان ہی نہیں سکتا۔ آج آپ سب لوگ جس جس نیت سے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ جانتا ہے۔
آپ کی زندگی میں کتنے مسائل ہیں، پھر بھی آپ ان سب کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں. اللہ جانتا ہے. تو کیا اللہ قدر نہیں کرے گا؟ کرے گا. اللہ تو قدر کرنے والا ہے. اس لیے اس کلام کو ہم نے پکڑ کے رکھنا ہے. اگر اللہ کو چھوڑ دیا اور اس کلام کو چھوڑ دیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ اس لیے ہمیں اپنے دل میں پکا پکا والا عہد کرنا ہے کہ اس کام کو ہم نے کسی حال میں نہیں چھوڑنا. اچھا، بہت سارے لوگ ہیں ابھی مجھے میسج کر رہے ہیں کہ ہم واٹس ایپ پر ریکارڈنگ سن لیں گے. بالکل، میں نے الاؤ کیا ہے، میں بھیج بھی دوں گی ریکارڈنگ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ سوچیں ذرا، جو اس جماعت میں بیٹھ کے آپ پڑھ رہے ہیں، ایک پوری ایک کلاس کا ماحول بنا ہوا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس پوری محفل کو فرشتوں نے بھی گھیرا ہوگا، کیونکہ ایسی مجالس جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب ہم اکٹھے ہو کر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو اس کی برکت، اور جو ہم الگ سے ریکارڈنگ سنیں گے اکیلے بیٹھ کے، اس کی برکت، دونوں میں فرق تو ہوگا. ٹھیک ہے. اگر فرق نہ ہوتا تو پھر ہمیں جماعت میں پڑھنے کا نہ کہا جاتا. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. اس لیے سب کی جتنی بھی مجبوریاں ہیں، اگر تو کوئی جینون مجبوری ہے، کچھ لوگ مجھ سے پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس مجبوری کو بھی ہٹا دیں گے. اور اپنی فرسٹ پرائیورٹی یہی رکھیں کہ آپ نے کلاس یہاں زوم میں آ کے لینی ہے. ریکارڈنگ پہ آپ نے انحصار نہیں کرنا ہے. ریکارڈنگ آپ کی سیکنڈ آپشن ہونی چاہیے. آپ کی فرسٹ آپشن یہی ہونی چاہیے کہ گرتے پڑھتے جیسے بھی آپ نے اس کلاس میں آن ٹائم پہنچنا ہے. اس کی برکتیں ہی کچھ اور ہوں گی. اکیلے بیٹھ کے آپ علم تو حاصل کر لیں گے، برکت بھی ملے گی، لیکن مجھے میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی یہی ہے، اور کیا کہہ سکتے سجیشن بھی یہی ہے کہ آپ لوگ اکٹھے یہاں بیٹھ کے برکتیں سمیٹنے کی کوشش کریں. تو اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں واپس اس ٹاپک پہ کہ ہم کیا کہہ رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو ہم نے نہیں چھوڑنا، اس پر غور و فکر کرنا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے نا، اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرنا ہے، صرف علم حاصل کرنے کی غرض سے نہیں کرنا کہ ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں یہ بھی مسئلہ پتہ چل جائے، ہمیں وہ بھی مسئلہ پتہ چل جائے. مسئلے پتہ چل بھی جائیں تو جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو مسائل کا علم ہونے کا کیا فائدہ. جب مسائل کا علم مانگنا ہے نا ہم نے، ساتھ ساتھ اللہ سے عمل کی توفیق بھی مانگنی ہے. تو کیا کہا انہوں نے کہ جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے، اس کو سچائی مل جاتی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سے ابن قیم کہتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے لیے قرآن میں تدبر کرنے اور اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے، اس کی آیات کے معنی پر اپنی فکر کو مرکوز کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز اس کی دنیا اور آخرت کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے اس سے زیادہ مفید ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کی نجات کے لیے اس سے زیادہ قریب ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. کتنی سچائی ہے اس بات میں. تو قرآن کے یہ جو معنی ہے نا، جو بھی ہم نے سمجھے ہیں، دیکھیں انسان کے ہاتھ میں نا خوش نصیبی، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ علم عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے خزانوں کی یہ چابیاں تھما دیتے ہیں ہمیں قرآن کے یہ معنی. ٹھیک ہے. اس کے دل میں ایمان کے قواعد جما دیتے ہیں، اس کی عمارت مضبوط کر دیتے ہیں، ستونوں کو گاڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے دل میں اس کو دنیا اور آخرت اور جنت اور جہنم کی شکل بھی دکھا دیتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم گزشتہ قوموں کے یہاں پر کسے پڑھیں گے نا، عبرتوں کے مقامات دیکھیں گے، تو ہمیں علم تو حاصل ہوگا ہی ہوگا، ہمیں نصیحت بھی ملے گی اور ہمیں وارننگز بھی ملیں گی، تاکہ ہم وہ کام نہ کریں جس کی وجہ سے جو باقی قومیں جو تباہ و برباد ہوئیں، ہم کہیں اس کیٹیگری میں نہ آ جائیں. ٹھیک ہے. اس کے معنی میں اللہ کی ذات، اس کے ناموں اور اس کی صفات اور اس کے افعال کا تعارف بھی کروا دیں. جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں اور جو چیزیں اللہ کو نہیں پسند ہیں، وہ ساری ہمیں پتہ چل جائیں گی اس قرآن کو پڑھنے سے. اس لیے ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اس کتاب کو تھام کے رکھیں، اپنی زندگی کا مقصد یہ رکھیں کہ اس کو پڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے. یہ جتنا بھی ٹائم آپ لگائیں گے نا ترجمہ یاد کرنے میں، یا پھر الفاظ کی
تحقیق میں یا تفصیل میں، تفسیر میں، تو آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کیا ہونا چاہیے، سبق حاصل کرنا اور عمل کے لیے. ہم عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو بار بار اپنے آپ کو اپنے ریمائنڈر دینا ہے ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے. ہر عالم کہلوانے کے لیے نہیں، ہم عالم کہلوانے کے لیے نہیں، بلکہ ہم کیا کرنے کے لیے، اچھے عامل یعنی عمل کرنے والے کے لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. ہم صرف حافظ کہلوانے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن پر عمل کرنے کی نیت سے اس کو پڑھتے ہیں. ہم ربانی بننا چاہتے ہیں. ربانی کون ہوتے ہیں؟ جو رب والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی یعنی صحابی جب 10 آیات سیکھ لیتا تو اس سے آگے نہ بڑھتا یہاں تک کہ ان کے معنی کو معلوم کر لیتا اور اس پر عمل کرنا بھی سیکھ لیتا کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کو اپنے دل پر اتارنا ہے، صرف اپنے رجسٹر پہ نہیں اتارنا. کہاں اتارنا ہے؟ دل پہ، دل پہ اتارنا ہے. تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ کا. تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکی سورہ ہے. اس کی آیات کی تعداد 7 ہے. قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی سورہ ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پر آتی ہے. اب یہ سورہ جو ہے یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہم سے شروع ہوتی ہے نا، الحمدللہ کہتے ہیں. اور پہلی ہی آیت میں ہمیں اللہ کا لفظ جلالہ مل جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے. اس سورہ مبارکہ کے اور بھی کئی نام ہیں جس کی ڈیٹیل ابھی ہم دیکھیں گے. اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اسع المثانی بھی کہا جاتا ہے، القرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الحمد، سورۃ الشفاء، الرقیہ، اور اس کے علاوہ اس کو الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بے شمار نام ہیں، اس سے بھی اور بہت زیادہ نام ہیں، میں نے تو بس چند آپ کے سامنے پڑھے. سورہ فاتحہ کے سب سے پہلے ہمیں فضائل دیکھنے ہوں گے تاکہ ہم جب اس سورہ کو پڑھیں، اسپیشلی ہر روز تو ہم نماز میں پڑھتے ہی ہیں، اب جب ہم اس کو نماز میں پڑھیں گے نا تو آپ نے یہ سارے فضائل جو ہے نا اپنے دماغ میں لانے، اس کو فیل کرنا ہے اس سورہ کو. آج فضائل پڑھیں گے اور اس کے مطابق ہی پھر اس کی تلاوت کریں گے، سبحان اللہ، تو ہمیں کیوں وہ فضائل حاصل نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں کہی ہیں وہ حق ہیں، وہ سچ ہیں. ہمارے پڑھنے میں اخلاص نہیں ہوتا ہے، ہم ادھر ادھر کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بس ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. چاہے ہم تلاوت میں پڑھیں یا ہم نماز میں پڑھیں، تلاوت میں پھر بھی ہم تھوڑا سا سکون سے پڑھ لیتے ہیں کہ ہم اس کی قرات کرنا چاہتے ہیں خوبصورتی سے، لیکن جب نماز میں پڑھتے ہیں تو ہم سب کو اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے. ہمیں اپنے گریبان میں خود جھانکنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے پڑھ رہے ہیں، کیا ہم اس سورہ کا حق ادا کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. اب آپ لوگوں نے یہ پوائنٹس لکھتے جانا ہے اپنے دماغ میں بھی، اور یہ بیسک پوائنٹ آپ اپنے اس پر بھی لکھیں رجسٹر پہ، تاکہ آپ جب بھی کبھی اس کی تفسیر کھولیں آپ کو یہ ساری چیزیں یاد آ جائیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا. تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، فاتحۃ الکتاب اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات. سبحان اللہ. آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو اٹ مینس کہ اس سورہ کو پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی دعا کریں، ایون یہ سورہ خود ایک دعا ہے، اس کے اندر دعائیں ہی ہیں، ہم آگے تفصیل پڑھیں گے. تو اگر ہم واقعی اخلاص کے ساتھ وہ پڑھیں تو وہ ہمیں ضرور عطا کی جائیں گی. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قول پہ پورا پکا یقین ہے کہ جو بھی فرمایا گیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اچھا، فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا، آغاز کرنا.
اب اس کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور اسی طرح نماز میں بھی قرات کا آغاز، قرآن پاک یعنی پڑھنے کا آغاز اسی صورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ ام کسے کہتے ہیں؟ ام کہتے ہیں ماں کو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں زندگی کے تمام احکامات موجود ہیں، اور ام کا مطلب جیسے میں نے بتایا ہوتا ہے ماں، یعنی یہ اصل ہے اس کی، اس کا مطلب ہوتا ہے اصل، بنیادی مضامین، یعنی بیسک جتنے بھی کانسیپٹس ہیں نا آپ کے، وہ آپ کو سارے ہمارے دین کے یہاں سے مل جائیں گے۔ سب کی اصل کہاں موجود ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں۔ کیا سوچا ہم نے کبھی کتنی چھوٹی سی سورہ ہے اور اس میں سب کچھ موجود ہے، تبھی تو اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ اور اتنی اہم سورہ ہے کہ اسے یہ اعظم سورۃ القرآن ہے، قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین سورہ ہے۔ مثلا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی رکعت میں آپ الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک پڑھ لیتے ہیں، یعنی سورہ بقرہ سے شروع کرتے ہیں اور سورہ ناس تک پڑھ لیتے ہیں نماز میں، اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ کی نماز ہوئی نہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ ہے اس کی اہمیت۔ لیکن اگر آپ صرف الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور باقی سورت پڑھنی آپ کو یاد نہیں رہی ہے کسی بھی وجہ سے، تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ! اس سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ سورت ہماری زندگی میں کتنی زیادہ اہم ہے۔ اور میں کہتی ہوں ایک دن میں ہم کتنی دفعہ نماز پڑھتے ہیں، ہر دفعہ ہمیں اس کو پڑھنے کا کہا گیا ہے، تو کیا ہی اہمیت ہوگی اس کی، اور کیا ہی ریمائنڈرز ملتے ہوں گے۔ تو ذرا سوچیں کہ کیا ہم وہ ریمائنڈرز لیتے ہیں؟ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا ہم، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، لازم پڑھتے ہیں، تو کیا ہم نے اس کے ریمائنڈرز کو سمجھا ہے، یا بس ایسے ہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں روایتاً؟ اس سورہ کا نام صلاح بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاح کو یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کی وضاحت اب سورہ فاتحہ کے ساتھ فرمائی، معلوم ہوا کہ صلاح یعنی نماز اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بغیر؟ سورہ فاتحہ کے بغیر، جیسے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ان سے نقل یعنی فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر! تو اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہو تو سورہ فاتحہ تو لازم حصہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی تو وہ ناقص ہے۔ ناقص کیا ہوتی ہے؟ چیز جس میں کمی ہوتی ہے، کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ 3 دفعہ فرمایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، یعنی اگر آپ با جماعت بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے اس کو دل میں پڑھنا ہے۔ کیا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاح یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں، نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ تو سوچئے گا آج ضرور، جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے تو اللہ کا کیا جواب ہوگا؟ میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید یعنی میری بزرگی بیان کی۔ اور کبھی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث۔ سبحان اللہ! تو آج جب آپ نماز پڑھیں گے آپ نے اللہ کے جو بھی الفاظ ہم نے پڑھے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے ان کو یاد رکھنا ہے۔ ہم نے تھوڑا سا پوز بھی دینا ہے، محسوس کرنا ہے اس جواب کو۔ ہم بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جلدی جلدی پڑھتے جائیں گے تو کہاں سے محسوس ہوگا یہ جواب؟ تو الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے محسوس کیجئے کہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔
تو یہ حدیث انتہائی خوبصورت ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اللہ کے ساتھ جوڑنے والی حدیث ہے. اس سے جب ہم یہ سوچ کے نماز ادا کرتے ہیں نا، یقین جانے اس کے ساتھ اس کے اندر ایسا خشوع آتا ہے، ایسا خشوع آتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. تو امت کے ہر فرد کو اس سورہ کا سیکھنا لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر ہم نے پڑھا کہ نماز ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کسی ادنا سے ادنا ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان کو بھی دیکھیں نا، جسے کچھ نہیں آتا، تو آپ دیکھیں گے اس کو سورہ فاتحہ آتی ہوگی. اس لیے ایک نصیحت ہے آپ سب کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہم خود بھی سورہ فاتحہ کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں وہ کسی اور کے بچے پکڑ لیں، ان کو سکھا دیں. کیونکہ اس میں بڑی راز کی بات ہے. ساری زندگی وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے گا نا، جتنی دفعہ بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، تو کیا ہوگا؟ آپ کو ثواب ملے گا. تو کتنا بڑا ثواب ہے! کیا نہیں چاہیے ہمیں یہ ثواب؟ یعنی دن میں ہر شخص اگر صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے نا، تو ایٹ لیسٹ 17 دفعہ تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہی پڑھتا ہے. تو اگر آپ نے کسی کو سورہ فاتحہ سکھا دی ہے تو ذرا سوچیں آپ کو کتنا اجر مل رہا ہوگا. سبحان اللہ. تو اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، اور اب جب کہ آپ ترجمہ سیکھ رہے ہیں تو اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ کا کم از کم ترجمہ ضرور سکھا دیں اور خود سکھائیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی ٹیچر سے کہیں. اگر آپ کے بچے بڑے ہیں تو ان کے بچوں کو پکڑ لیں، اور اگر وہ صحیح نہیں پڑھتے ہیں تو پہلے آپ ان کا تلفظ صحیح کرائیں، پروناؤنسیشن صحیح کرائیں. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے آپ کو اپنا تلفظ اچھا کرنا ہوگا. ہمیں یہ میک شور کرنا ہے کہ اگر آپ کی ٹیچر آپ کو پاس بھی کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو آگے سکھانا ہے. ٹھیک ہے، آگے سکھانا لازم ہے. تو جو جو ہم پڑھتے جائیں گے، عمل کرتے جائیں گے اور آگے پہنچاتے جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، تاکہ ہماری نیکیاں کیا ہو؟ ملٹی پلائی ہوتی جائیں. اچھا، اس سورہ کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے. سبع المثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ سبع کہتے ہیں 7 کو، 7. ٹھیک ہے، عربک میں کہتے ہیں. اور المثانی یعنی اگین اینڈ اگین پڑھی جانے والی، ریپیٹڈلی جو ہم پڑھتے ہیں. تو یہ 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی آیتیں ہیں، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبع المثانی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں، چاہے فرض ہو، نفل ہو، یہاں تک کہ نماز جنازہ، ان سب میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. اور اس کی آیات کو بار بار دہرایا بھی جاتا ہے. یعنی قرآن مجید کا کوئی حصہ ہم اتنی دفعہ ریپیٹ نہیں کرتے ہیں جتنی دفعہ سورہ فاتحہ ریپیٹ کرتے ہیں. ابو سعید بن اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے مجھے بلایا، میں نہ آیا یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی. پھر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو؟ پھر فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ یعنی دیکھیں ان کے انداز کیسا تھا، ماشاء اللہ سبحان اللہ، سمجھانے کا کہ وہ پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ سکھانی ہے، وہ آگے سے کیا کہیں گے صحابی؟ وہ یہی کہیں گے کہ جی سیکھنی ہے. لیکن ان کو کیا کر رہے ہیں؟ ان کے دماغ کو ایکٹیو کر رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ طریقہ تعلیم اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یاد دلایا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی سب المثانی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. سبحان اللہ. اب اس سورہ کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد آئی ہے. پھر اس سورہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سورہ جو ہے وہ ایک بہترین دم ہے، یعنی ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہیں تھا، یعنی ہمیں لگتا تھا کہ اس کو دم وغیرہ نہیں آتا. اس نے اسے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا. سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا. جب وہ واپس آیا تو ہم نے اسے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کر لیتے تھے؟ پتا تھا تمہیں؟ یعنی اس نے کہا نہیں، میں نے صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا.
ہم نے کہا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچے کچھ نہ کرو، یعنی یہ بکریاں ہم نہیں کھا سکتے. سبحان اللہ، ایسی اطاعت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. تو جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھو. یعنی میرا حصہ بھی رکھو کیوں کہا؟ تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ ہم نے اب دم کر کے اجرت لی ہے تو ہم نے کچھ غلط کام کیا ہے. غلط چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی بھی نہ کھاتے. تو یہاں سے کیا پتا چل گیا کہ ہمیں کہ دم کر کے اجرت لے سکتے ہیں. اچھا، بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا اس قبیلے والوں نے. تو جب انہوں نے دم کی درخواست کی تو صحابہ کرام نے یہ کہہ کر کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی تھی، 30 بکریوں کی شرط طے کی تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. اللہ عالم بالصواب. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے کہ خارجہ بن سلط کے چچا بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے، پھر واپس گئے. تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل پاگل انسان ہوتا نا، ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا. جسٹ امیجن، ایک پاگل آدمی ہے، جکڑا ہوا ہے لوہے کی زنجیروں میں. تو اس کے گھر والے کہنے لگے تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آیا ہے، تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کرو؟ تو میں نے اسے فاتحۃ الکتاب کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا. سبحان اللہ، اتنی طاقت ہے اس سورہ میں. دیکھیں پاگل ہے، جنونی انسان ہوگا، کیسے جکڑا ہوا اس کو زنجیروں میں، کھلے تو پتہ نہیں کیا کر دے، سورہ فاتحہ پڑھی تو ٹھیک ہو گیا. اللہ اکبر. تو انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا تھا؟ میں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا بکریاں لے لو، مجھے اپنی عمر کی قسم، جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا تو وہ جانے تم نے تو حق دم کے ساتھ کھایا ہے. ٹھیک ہے. یعنی دم بھی کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن کا ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، اپنے پاس سے نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ نعوذ باللہ استغفر اللہ باطل طریقے سے دم کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کچھ الفاظ لیتے ہیں، ان کو ایڈ اپ کر دیتے ہیں قرآن کے الفاظ میں، یا پھر یہ ہے کہ الٹا قرآن جیسے کچھ لوگ پڑھتے ہیں استغفر اللہ. تو ان کے اپنے اپنے ٹیکسٹ ہیں، وہ ہم نہیں فالو کر سکتے. ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ بس سیدھا قرآن لو اور اس کو پڑھو. قرآن جو ہے اس میں ہمارے لیے شفا ہے، اس لیے اس کو پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کیا کریں. اگر کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہو نا، یا بچوں پہ بھی کوئی تکلیف آ رہی ہے، یا کوئی بھی بیمار ہے آپ کے گھر میں، تو کیا کریں؟ دم کریں. اور اگر آپ کسی کی عیادت کے لیے گئے ہیں، کسی کی خبر گیری کے لیے گئے ہیں، تو کیا کریں؟ جا کر لمبی چوڑی باتیں کرنے کے بجائے اس کو چھوٹی سی بات کیجیے. کیونکہ ہم اتنی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں کہ ایک بندہ تو پہلے ہی مریض ہوتا ہے، اوپر سے اسے اتنی باتیں کرتے ہیں کہ اس کو بیزار کر دیتے ہیں، یا پھر اس کے گھر والوں کو بیزار کر دیتے ہیں اتنا لمبا بیٹھ کے. تو کیا کریں؟ حال احوال پوچھیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر پھونک ماریں، یا پھر اپنے ہاتھ پر مار کر اس کے جسم کے اوپر جھاڑ دیں. تو جب کبھی مدد چاہیے ہونا تو کیا کرنا ہے؟ یہ پڑھنی ہے ہم نے. اور اس کی ایک بہترین آیت ہے، ساری آیت بہترین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ضرور پڑھنا ہے آپ نے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں. چاہے اپنی ذات کا کوئی مسئلہ ہو، بیماری ہو، چاہے آپ کی اولاد کا مسئلہ ہے، چاہے کوئی جاب کا مسئلہ ہے، آپ کے بزنس کا کوئی مسئلہ ہے، یا اور بھی کتنے مسائل ہوتے ہیں، ہر انسان اپنی سچویشن کو خود دے سکتا ہے. تو کیا کرے وہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ لازم کرنا ہے ہم نے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کو قرآن مجید کی سب سے افضل سورہ بھی کہا گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت فرمائی. تو اب اس سے کیا پتا چلا؟ کہ یہ سب سے افضل حصہ ہے قرآن کا. کون سا حصہ؟ سورۃ الفاتحہ. تو آپ کی زندگی میں کسی بھی چیز میں آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے
کہ اب میں کیا کروں، اب میں یہ کام کروں یا میں نہ کروں، مجھے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کبھی آپ دائیں پوچھتے ہیں، کبھی آپ بائیں پوچھتے ہیں، کبھی آپ کسی سے مشورہ، کبھی ماں سے مشورہ، کبھی بہن سے مشورہ، کبھی شوہر سے مشورہ، کبھی ماں باپ سے مشورہ. ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے مشورہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے نا. تو کیا سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا؟ تو جب آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی نا، اور استخارہ کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، یا کچھ لوگ ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو وہ یہ پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. آپ کو کوئی گننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، 1000 دفعہ پڑھنا ہے، نہیں، بس پڑھتے چلے جائیں جب تک کہ آپ کو راستہ مل نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور راستہ دکھائیں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے. کیونکہ بہت دفعہ لوگوں کے مشورے میں آ کر انسان ایسے ڈیسیژنز لے جاتا ہے جو اس کو آگے نہ کھڈے میں گرا دیتے ہیں، پھر وہ بعد میں پریشان ہو رہا ہوتا ہے. تو بہترین کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بندوں سے مشاورت کرنی چاہیے، لیکن پہلے اللہ سے تو کر لیں، اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ کسی بندے کو وسیلہ بنا دے کہ مجھے اس کے ذریعے پتا چل جائے کہ تیرا کیا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے خیر مانگنی ہے. اور لوگ کیا ہیں؟ لوگ تو وسیلہ ہیں. اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ ہمارے کانوں میں وہ بات پڑے جو تجھے پسند ہے. یعنی اگر کوئی انسان بھی ہمیں مشورہ دے رہا ہے تو وہ ہو جو تیری طرف سے آیا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے اور وہ مجھے کوئی مشورہ دے اور میں اس پر عمل کرنا شروع کر دوں اور وہ میرے لیے صحیح نہ ہو. سبحان اللہ. تو اب آپ کیا ہیں جی؟ خوش قسمت ہیں. آج خوش ضرور ہونا ہے آپ سب نے. خوش قسمت ہیں کہ اس دنیا کے اس وقت میں آپ اس حصے میں بیٹھے ہوئے اس وقت کہ آپ کو قرآن کی دولت مل رہی ہے. آپ کو یہ سورہ مل چکی ہے. کتنے سال پہلے؟ پتہ نہیں ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ بھی تھا یا نہیں. اس کو القرآن العظیم بھی کہا گیا ہے. جیسے سورہ ہجر میں بھی آتا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ ہی سب المثانی ہے اور قرآن عظیم ہے. تو یہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ پورے قرآن کا ایک طرح سے خلاصہ ہے. کون سی سورہ؟ سورہ فاتحہ. لہٰذا قرآن عظیم بھی اسی کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے اس کے پڑھ لیے ہیں جی بے شمار فوائد. سمری آپ کے ساتھ رکھتی ہوں آپ کے سامنے، اور اس کے بعد پھر ہم ڈسکشن کریں گے اس پہ انشاءاللہ عز و جل. تو کچھ فوائد دیکھیں. جس طرح اللہ کے رسولوں کے مراتب میں فرق ہوتا ہے نا، ان میں سے بعض سے افضل ہیں. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری اولاد آدم کے سردار ہیں. اسی طرح سے سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ تورات، انجیل اور قرآن کی ہر سورہ سے بڑی سورہ ہے. اگر جو ابھی بہت ساری صورتیں ہیں آیات کے اعتبار سے وہ لمبی ہیں اس سے، مگر عظمت میں یہ سب سے بڑھ کر ہے. جیسے کہ آیات میں سے سب سے بہترین اور عظیم آیت کون سی ہے قرآن کی؟ امید ہے سب کو پتا ہوگا. لکھ دیجئے چیٹ باکس میں. چلیں اس کا جواب میں آپ سے لیتی ہوں، میں بتاؤں گی نہیں. اچھا، اس کے بعد اس سورہ کا نام فاتحہ ہے. فاتحہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے. تو نماز میں قرات کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے. اسی لیے قاموس میں ہے کہ فاتحۃ کل شیء اول، ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں. اب اس سورہ کا نام الحمدللہ رب العالمین یا سورۃ الحمد بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد آئی ہے. پھر اس کا نام ہم پڑھ چکے ہیں اسب المثانی بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ بار بار یہ 7 آیتیں ریپیٹ ہوتی ہیں. اور اس کے نام ام القرآن، ام الکتاب، القرآن العظیم بھی ہیں. کیوں ہے؟ اب اس میں مختصر طور پر قرآن مجید کے تمام جو بھی بیسک آپ آگے مضامین پڑھیں گے نا، وہ سارے ان سب کی تفصیل تو پورے قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کی جو سمری ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر اس سورہ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کیا کرتے ہیں ہم ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، اس کی حمد، ثنا اور تمجید آ گئی ہے، جیسا کہ اوپر آپ نے ابھی حدیث سے بھی سنا ہے، اور آگے آیات کی تفسیر میں بھی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر یوم الدین جب آتا ہے، اس میں کیا ہے؟ آخرت، ثواب اور عذاب اور وعدے اور وعید کا ذکر آ جاتا ہے. پھر ایاک نعبد میں بندوں کو ایک اللہ سے مانگنے اور اسی کے سامنے عاجزی کرنے، اپنی تمام عبادات آپ کی جو زبانی ہوں یا بدنی ہوں یا مالی ہوں اسی کے لیے خاص کرنی ہے.
اور اسے ہر شرک سے پاک قرار دینے کی تعلیم ہے کس آیت میں؟ ایاک نعبدو میں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اور عبادت کے معاملات میں بھی اور دوسرے تمام معاملات میں بھی ہم صرف اسی سے مدد مانگنے کی اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ اگر اس کی مدد نہ ہو تو ہمیں تو کچھ آ ہی نہیں سکتا۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا چل سکتا کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ وہ کون سی چیز سکھا رہی ہے ہمیں؟ یہ سورہ سکھا رہی ہے ہمیں، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی سکھا رہی ہے، اور ہمیں یہ بھی سکھا رہی ہے کہ ہم نے مانگنا کیا ہے۔ کیا مانگنا ہے ہم نے؟ بس دنیا مانگنی ہے، بس دنیا مانگنی ہے، اللہ ہمیں اولاد عطا فرما دے، ٹھیک ہے، یا اللہ ہمیں بڑا سا گھر عطا فرما دے، ہمیں خوبصورت سی گاڑی عطا فرما دے، ہمیں اچھا رشتہ عطا فرما دے، یو نو اس طرح کی بہت ساری ضروریات زندگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے، دنیا بھی مانگی، لیکن کیا بس دنیا ہی مانگنی ہے؟ جو اصل چیز ہے وہ ہم مانگتے ہی نہیں ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے پیرنٹس جب اپنے بچوں کو دعائیں دعائیں دیتے ہیں نا، جیسے کوئی دل خوش ہو گیا ان کا، بچے نے کوئی اچھا کام کیا، تو اس کو کہتے ہیں بس اللہ تمہیں لمبی زندگی دے۔ اب لمبی زندگی تو دے، لیکن یہ بھی تو کہے نا کہ اللہ تمہیں ایمان والی اور صحت والی لمبی زندگی دے، دعا تو پوری دیجیے۔ لمبی زندگی تو مل گئی، سوچیں اگر اس نے گناہ زیادہ کر لیے تو پھر وہ لمبی زندگی تو اس کے لیے پھر فائدہ تو نہیں دے گی نا، نقصان ہی دے گی۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، جب ہم نے دعا دینی ہے نا تو آخرت کی دعا دینی ہے۔ آج جو یہاں پر میرے ساتھ مائیں موجود ہیں، اپنے بچوں کو دعا دیا کریں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جگہ دے، جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تمہیں اہل القرآن میں سے بنائے، اللہ تمہیں اپنے مقربین میں سے بنائے، اس طرح کی دعائیں دیجیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر میرے ساتھ بچیاں موجود ہیں تو وہ اپنے پیرنٹس کو کہیں خود کہ اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا، آپ کے پیرنٹس آپ سے خوش ہیں نا، تو ان کو کہیں کہ ماما جلدی سے مجھے یہ ایسی ایسی والی دعائیں دیجیے، آہستہ آہستہ ان کی بھی روٹین بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ صراط المستقیم مانگنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے پہلی ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں راہ دکھا دے، کس کی؟ صراط مستقیم کی۔ اب اس میں صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ کون سا سیدھا راستہ؟ دین کا راستہ نا۔ تو شریعت کے تمام احکام، پورا اسلام اور پورا قرآن میں کہتی ہوں پھر شامل ہو گیا نا اس میں۔ اب اہتنا میں زندگی کے ایک ایک لمحے میں آپ سیدھے راستے پر چلنے اور آخری دم تک، ایون جنت میں پہنچنے تک، اس پر قائم رہنے کی دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم کیا مانگتے ہیں؟ انعمت علیہم، اس میں کیا ہے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، سب کے واقعات، ان سے سیکھیں اور ان کے راستے پر چلنے کی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے توفیق بھی مانگ رہے ہیں کہ ہم جیسے انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ہم بھی کریں، تاکہ ہم کہاں جائیں؟ ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ الٹیمیٹ گول تو یہی ہے نا کہ ہم جنت میں جائیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ انعمت علیہم، پھر کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یعنی ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ یا اللہ نہ دکھانا، جیسے المغضوبی علیہم میں یہود اور ان کی تمام اقوام کی طریق کا ذکر ہے، جو حق جاننے کے باوجود نہیں مانے، مخالفت کی انہوں نے نا، اس پہ اڑ گئے، بس زید انا تکبر آ گیا ان کے اندر، جیسے ابلیس نے کیا تھا۔ اور اب ضالین میں نصارہ اور ان تمام لوگوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے جو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، پتہ تھا ان کو، بھٹک گئے، پتہ نہیں چل رہا۔ اور ان دونوں قسموں کے لوگوں کے اعمال بد سے بچنے کی تلقین بھی ہے، تاکہ ان کے ساتھ ہم جہنم میں نہ جائیں، وہاں جانے سے بچ جائیں۔ اب ان 7 آیات میں قرآن مجید کے جو مزید مضامین ہیں ان کا بھی ذکر ہے، تو ہر آیت کی جب ہم الگ الگ تفسیر دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کا جب دوسری صورتوں سے ہم تعلق دیکھتے ہیں نا، تو دیکھیں کائنات کی جو تمام چیزیں ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، وہ کس نے بنائی ہیں؟ رب نے بنائی ہیں، رب العالمین نے بنائی ہیں، کس کے تحت؟ الرحمن الرحیم کے تحت، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے لیے یعنی الرحمن کون ہوتا ہے؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اس کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، سب کے لیے آپ، یہ نہیں کہ صرف مومنوں کے لیے، نہیں، نان مسلمس پہ بھی اللہ رحم کرتا ہے۔ اب دیکھیں کتنے سارے نان مسلمز ہیں، کیا ان کو گھر نہیں ملے؟ کیا ان کو پیسہ نہیں ملا؟
کیا ان کو ترقی نہیں ملی؟ کیا ان کو اولادیں نہیں ملی؟ کیا وہ اپنی نعمتوں میں خوش نہیں ہے، مزے سے زندگی گزار رہے ہیں کون وہ؟ اللہ کے نافرمان، اللہ کا انکار کرنے والے۔ میں جب یہ بات سوچتی ہوں نا، یقین جانے ڈیپ جب سوچے نا تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سبحان اللہ رشک ایسا آتا ہے، اللہ تیری سبحان اللہ ذات کی ہم تعریف واقعی بیان کر ہی نہیں سکتے، تیری تعریف ویسی ہی ہے جیسی تو نے خود کی ہے۔ ایسے بندے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے یہ نعمتیں چھین نہیں رہے، ان کو دیے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ذرا نان مسلم کنٹریز کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا ان کو یہاں دنیا میں دینا شروع کر دیتے تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور ہم بھی اگر اللہ کی کتنی نافرمانی کر جاتے ہیں جانے انجانے، پھر بھی اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اس چیز کو ہمیں اپنے دماغ میں رکھنے کی انتہائی انتہائی ضرورت ہے۔ یہ سورہ جو ہے نا، دیکھیں بے شک یہ ہے تو اللہ کا کلام، لیکن یہ بندوں کو سکھانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ وہ یوں کہیں، ٹھیک ہے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ ابھی پیچھے پڑھا نا کہ بندہ یوں کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، تو اس میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے کیا کرنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین کہا نا ہم نے، یعنی سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے نا آپ نے، تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، ثنا بیان کرنی ہے، تمجید بیان کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا بندہ ہونے کے تعلق کا ذکر کرنا ہے کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنی بندگی کا وسیلہ پیش کیا جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ تو یہ کون سکھا رہا ہے ہمیں؟ یہ ساری چیزیں سکھانے والی کون سی سورہ ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ زندہ یا پھر فوت شدہ لوگوں کے نام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ فلاں کے وسیلے سے یہ، یا فلاں کے واسطے سے ہماری یہ دعا قبول فرما۔ دیکھیے یہ تو غلط ہے، یہ تو ہم ایک بدعت ہی ایجاد کر رہے ہیں، قرآن و سنت سے ہمیں کہیں ایسا نہیں ملتا۔ اگر یہ عقیدہ کوئی انسان رکھے کہ فلاں فلاں بزرگوں کا نام دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے وہ منوا لیتے ہیں، تو یہ تو شرک ہو گیا نا۔ اب مشرکین عرب بھی تو ایسے ہی کرتے تھے، مشرکین عرب ایسے تھوڑی تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، نہیں مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے تھے کہ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن فلاں فلاں کے ذریعے سے مانگیں گے نا تو اللہ بھی ہماری سنے گا۔ ایسا تو نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، یا پھر اپنا کوئی بھی نیک عمل جو ہم نے کیا ہو اس کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں، اس کی ہمیں دلیل بھی ملتی ہے، جیسے سورہ آل عمران میں ایمان لانے کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے، اور پھر وہ غار والے تین اصحاب، شاید آپ نے حدیث سنی ہو، تو وہ بھی اپنے اپنے خالص عمل کے وسیلے سے دعا انہوں نے کی تھی۔ یا پھر کسی بھی زندہ آدمی سے دعا کروانا، جیسے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس ٹائم وہ موجود تھے، اب نہیں مانگ سکتے ہم۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارش کی دعا کروائی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تھے نا، تو پھر انہوں نے کس سے دعا کروائی تھی؟ ان کے چچا سے، حضرت عباس سے۔ وہ چاہتے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگ لیتے ہیں نا، لیکن نہیں مانگی، ان کو پتا تھا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب جو زندہ ان کو لگ رہے تھے کہ یہ نیک انسان ہے، اپنے حساب سے ان کو لگ رہا تھا، تو انہوں نے ان سے دعا کروائی۔ تو اگر ہم بھی، ہم کوئی بڑا بزرگ ہمیں ملتا ہے گھر میں، ہم ان سے دعا کرواتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، ہمارا گمان ہوتا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ نیک ہے تو اللہ اس کی زیادہ سنیں گے، تو کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس دنیا سے چلا گیا، جیسے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ان کے ناموں سے، ان کے وسیلوں سے دعائیں مانگنا، ایون ایسا جیسے وہی ہماری مشکل دور کر سکتے ہیں، تو یہ تو سراسر شرک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں سورہ اس سے بھی بچاتی ہے۔ پھر یہ سورہ جو ہے نا یہ بہترین دم بھی ہے، جیسے آپ نے پیچھے بھی پڑھا، سانپ کے زہر جیسی خطرناک بیماری اور دیوانگی جیسی مشکل سے درست ہونے والی بیماری کا دور کرنا، اور اس میں مطلب ہر قسم کی شفا ہمارے لیے موجود ہے، چاہے وہ ہمارے جسمانی ہو یا پھر ہماری باطنی ہو، اصلاح ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب علم لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو ایک عالم نے سورہ فاتحہ کا دم کرنے کی تاکید کی، تو وہ کہتے ہیں کہ 13ویں دن ہمشیرہ جو تھی نا، یعنی ان کی جو بہن تھی، وہ دیوار کے سہارے سے ٹانگ پر کھڑی ہو گئی تھی، چل نہیں سکتی تھی، سبحان اللہ، اور پھر اس کی ٹانگ کہتے ہیں بالکل درست ہو گئی، تقریباً 40 برس ہو گئے، آج تک وہ بیساکھی کے ساتھ اس ٹانگ پر چلتی پھرتی ہے۔
تو مجھے زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ 2-3 دفعہ نہایت سخت بیماریاں بھی پیش آئیں، علاج کے ساتھ ساتھ گھر والے سورہ فاتحہ کا دم کرتے رہے، تو پھر کیا ہوا، پھر کچھ مدت لگی لیکن پھر اللہ نے شفا دے دی۔ ایون میرا اپنا بھی پرسنل ایکسپیرینس ایسا ہے ماشاءاللہ، کہ میرے بھی ہاتھ میں سسٹ تھی، تو میں نے اس پہ سورہ فاتحہ بڑی اللہ سے دعائیں بھی کی، پہلے کرتی تھی، لیکن شاید وہ دعاؤں میں نہ تاثیر تھی نہ طریقہ پتا تھا۔ پھر جب سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھی تو اللہ سے رو رو کے دعا کی، اور اس پہ بس میں نے پھونکا اپنے ہاتھ پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے، اور اگلے دن یقین جانے اٹھی ہوں تو وہ سسٹ تھی ہی نہیں۔ اس بات کو تقریباً 7-8 سال ہو گئے، اور وہ سسٹ آج تک واپس نہیں آئی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو کس کا کمال ہے یہ؟ صرف اور صرف اللہ کے کلام کا، اس سورۃ الفاتحہ کا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ان احادیث سے جو بھی ابھی ہم نے پڑھی ہیں، ان سے قرآن کے ساتھ دم پر اجرت کا بھی جواز مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ سب سے زیادہ حق چیز جس پر تم اجرت لو اللہ کی کتاب ہے۔ تو بخاری میں یہ حدیث موجود ہے 5737، آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ اس کی دلیل ہے۔ تو اللہ کی کتاب کی کتابت، اس کی جلد بندی، اس کو خرید و فروخت کرنا اور تعلیم وغیرہ پر اجرت نہایت پاکیزہ اجرت ہے۔ کچھ لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ ہاں، اس کو بزنس نہیں بنا لینا چاہیے کہ بس اندھا دھند بزنس کی طرح لگے ہوئے ہیں، نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، نہ کچھ عمل کی نیت سے سیکھ رہے ہیں اور نہ سکھا رہے ہیں، بس یہ کہ ہم تھوڑی سی قیمت لیں اور بس پیسے بناتے چلے جائیں، اپنا بینک بیلنس بڑھاتے چلے جائیں، تو یہ صحیح نہیں۔ اور اس کے چکر میں غلط فتوے لوگوں کو دینا، حالانکہ ہمیں علم نہ ہو، تو جتنا علم ہے نا بس اتنا پہنچائیں، اس کے بعد کیا کہیں؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، مجھے تو علم نہیں ہے اس کے سوائے اس کے جو اللہ نے مجھے سکھایا۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہمارے لیے نا، یہ تو ہوگی سورہ فاتحہ کی فضیلت، اب اس میں ہمارے لیے ایک اور حکم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ آپ جب بھی قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ اب یہ ہمیں ادب سکھا دیا گیا، تو جبھی بھی آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ۔ کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ۔ اس کو تعوذ بھی بولتے ہیں، استعاذہ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ استعیذ باللہ کا معنی ہے کہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ تحفظ چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ حفاظت چاہتا ہوں، اور اس کی طرف پناہ چاہتا ہوں۔ تو آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ سے۔ کیا پڑھیں گے ہم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھتے ہیں اور پھر ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں حفاظت، ذرا سوچیں کیوں چاہیے؟ کب چاہیے ہوتی ہے ہمیں حفاظت؟ جب ہمیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نا، یا پھر کوئی دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، تو ہم پھر کیا چاہتے ہیں؟ حفاظت چاہتے ہیں۔ تو دشمن ہے نا ہمارا کھلا دشمن، شیطان ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے ہر ٹائم۔ تو اگر نیند میں بھی، خواب میں آپ دیکھ رہے ہو کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں؟ فوراً حفاظت کی جگہ حفاظت کی دعا مانگیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کو کسی چیز سے ڈر لگ رہا ہو تو کیا کریں؟ تبھی بھی آپ تعوذ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ تعوذ پڑھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیطان کو ہمارا کھلا دشمن بتاتے ہیں، تو وہ دشمن ہے، اس لیے کہا گیا ہے قرآن میں کہ اسے دشمن سمجھو۔ اب اس سے ہمیں کون بچاتا ہے؟ اب وہ تو خبیث ہے نا، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، نظر آنے والی چیز سے تو انسان بچ سکتا ہے یا چھپ سکتا ہے، اب وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اور وہ ہماری دشمنی کے لیے بس چلا ہی جا رہا ہے، چلا ہی جا رہا ہے۔ اب اس کی دشمنی ہے کیا؟ لکھیے یہاں پر چیٹ باکس میں، کیا ہے دشمنی؟ کیا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور ہمیں دنیا کے کاموں میں ایسا انوالو کراتا ہے، ایسا انوالو کراتا ہے کہ بس ہم قرآن کی طرف آئیں نہ، اور بس ہم جنت میں نہ جا سکیں۔ تو وہ تو ہمارا ہو گیا جی دشمن، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں جنت میں جانے نہیں دے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو نکالا ہے نا، وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ تو مردود ہے۔ اب اس کو یہ ہے کہ میں نے تو اب جہنم میں جانا ہی جانا ہے، باقیوں کو بھی لے کے جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو اب جنت کا راستہ کس سے کھلتا ہے؟ علم کے راستے سے۔ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو علم کے راستے پر چلتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس سے علم حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ علم کے راستے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اسے سب سے مشکل بنا دیتا ہے۔ ویسے بھی بچوں کو اسکول جانا مشکل لگے نہ لگے، قرآن پڑھنا بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے،
صبح تو ان سے اٹھا ہی نہیں جاتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، اسکول جانا ہو تو ریڈی ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم مائیں کیا کرتی ہیں، شاپنگ جانا ہو تو بس شاپنگ مال چلی جائیں گی خوشی خوشی، اور قرآن کے لیے کیا کہیں گے، ٹائم ہی نہیں ملا، مصروفیت ہی اتنی ہے، زندگی بڑی مصروف ہے. اللہ اکبر. یہ شاپنگ مال میں جانا، شاپنگز کرنا، وہاں پہ ٹائم ضائع کرنا، وہ ہمیں جنت میں نہیں لے کے جائے گا، جنت کی طرف کا راستہ نہیں دکھائے گا. قرآن کا پڑھنا جو ہے نا وہ اللہ کا قرب عطا کرتا ہے اور جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور شیطان اسے آسانی سے کرنے ہی نہیں دے گا. تو میری بات یاد رکھیں، وہی جو میں نے شروع میں کیا آپ سے، کہ جب بھی اس کورس سے پیچھے ہٹنے کا دل ہو یا چیزیں مینج نہ ہو رہی ہو نا، تو سوچیں کہ اللہ کیا مجھے پسند نہیں کر رہا، ایک تو یہ چیز، اور دوسری چیز یہ سوچیں کہ یہ شیطان ہے جو رکاوٹ ڈال رہا ہے. کچھ نہیں ہوتا، مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، اللہ پہ توکل ہے، اللہ نے مجھے اس راستے پہ ڈالا ہے تو وہ مجھے پایا تکمیل تک بھی پہنچائے گا انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. اب شیطان کیا ہوتا ہے؟ اچھا، شیطان کا نا مادہ ہے شین تو نون، جس کا معنی کیا ہوتا ہے، دور. کیا معنی ہوتا ہے، دور. اب شیطان دراصل اپنی بدنیتی اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہر خیر سے دور ہے، اسی لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، جو خود بھی خیر سے دور ہے اور دوسروں کو بھی دور کرتا ہے. اور الرجیم کا مطلب کیا ہوتا ہے، دھتکارا ہوا، یعنی جس پر لعنت کی گئی ہو. تو شیطان سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں لیتی ہوں کہ وہ مجھے میرے دین میں کہیں نقصان نہ پہنچائے اور مجھے اس حق سے نہ روک دے جس کو اختیار کرنا اللہ نے میرے لیے لازم کر دیا ہے. تو جب آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، یا رب مجھے تیری پناہ چاہیے. ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کام کی، اس امر کی، شیطان مردود سے میں پناہ لیتا ہوں کہ وہ دین یا دنیا میں مجھے کوئی نقصان پہنچائے. ٹھیک ہے. یا مجھے اس کام سے روکے جس کا مجھے تو نے حکم دیا ہے، یا مجھے کسی ایسے کام پہ لگا دے جسے تو نے منع کیا. کیونکہ شیطان سے انسان کو کون بچا سکتا ہے، صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شیطان انس، یعنی ایک ہوتا ہے انسانوں میں شیطان، ٹھیک ہے، دو طرح کے ہوتے ہیں نا، شیطان انس ہوتے ہیں اور شیطان جن ہوتے ہیں. تو شیطان انس کا مقابلہ جو ہے نا وہ کس سے کر سکتے ہیں ہم، حسن سلوک اور احسان کے ساتھ. یاد رکھیے گا، اگر آپ کے آس پاس لوگوں میں کوئی ایسے ہیں جو آپ کو ہمیشہ ٹریگر کرتے رہتے ہیں یا آپ کے لیے مصائب کا باعث بنتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ انسان کی فارم میں شیطان ہوتے ہیں جو آپ کو نیکیوں سے روک رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے آزمائش بن رہے ہوتے ہیں. تو شیطان انس کا مقابلہ کیسے کریں، اچھے سلوک کے ساتھ، احسان کے ساتھ. اس سے کیا ہوگا، اس سے ان کی طبیعت کا جو شر ہے نا وہ دور ہو جائے گا. لیکن جو شیطان جن ہے نا، اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ تعوذ پڑھیے، کیونکہ یہ ایک ایسا دشمن ہے جو تو نہ تو رشوت قبول کرتا ہے اور نہ یہ کسی نیکی سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی احسان سے متاثر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ نا انسان کو تباہ و برباد کر دے. اس لیے کہ اس کے اور انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان سب سے پہلے جو سب سے شدید عداوت چلی تھی، دشمنی چلی تھی، وہ کس چیز پہ تھی، چلی تھی نا، چلی تھی. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تعوذ پڑھ کر اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اچھا، قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف ابلیس ہی نہیں بلکہ اور بھی شیطان ہے. ہم نے پڑھا نا من الجنۃ والناس، جیسے میں نے ابھی ذکر کر دیا کہ شیطان انس بھی ہوتے ہیں اور شیطان جن بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں بڑے شیطان سے بھی پناہ مانگنی ہے اور اس کے چیلوں سے بھی جو انسانوں اور جنوں کی شکل میں ہے. یہ ہم پر حملہ کرتے ہیں خاص طور پہ قرآن پڑھتے وقت، کیونکہ وہ اثر انداز ہوتا ہے نا، ان کو پتا ہوتا ہے اس نے قرآن پڑھ لیا تو پھر تو یہ مجھے فالو نہیں کرے گا، پھر تو یہ اللہ کے کلام کو فالو کرنا شروع کر دے گا. تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور قرآن کی طرف نہیں آنے دیتا. جب انسان اللہ کی پناہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ ایک محفوظ قلعے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن نا کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے وہ شیطان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ شیطان کو بس اتنا ہی برا بھلا کہنا چاہیے جتنا قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسے لفظ کیا ہے، الرجیم. اس سے زیادہ گالی گلوچ کرنا یا حج کے موقع پر اس طرح کے کام کرنا جیسے جوتیاں مارنا، تھوکنا، یہ صحیح نہیں ہے. مومن یاد رکھیں اپنے اخلاق سے نیچے نہیں اترتا. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کو برا بھلا مت کہو بلکہ اللہ سے اس کے شر سے پناہ مانگو.
ٹھیک ہے، کیا کہا گیا ہے؟ شیطان کو برا بھلا مت کہو بلکہ اللہ سے اس کے شر سے بچنے کی دعا کرو اور اللہ کی پناہ طلب کرو، بس یہی کام ہم نے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مواقع ہیں جب ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے، جیسے کہ غصے کے وقت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑ رہے تھے، یہاں تک کہ غصے کے باعث ان میں سے ایک کی ناک سرخ ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں ایک ایسی چیز جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے، اور وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنی ہے، جب بھی آپ کو غصہ آئے گا اپنا ایک اسٹیکی نوٹ لیں، اس پہ لکھ کے لگا دیں کہ جب غصہ آئے تو تعوذ پڑھ لیں، بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں، یہ پریکٹس کرتے رہیں، بس جو بھی ہم نے یہاں سیکھنا ہے نا ہم نے اس کا جو عمل ہے وہ آج سے شروع کر دینا ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ صحابہ کرام سنا کرتے تھے اور ساتھ ہی عمل شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کو بتائے سورہ فاتحہ کے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اعوذ باللہ پر تھوڑا سا ڈسکشن کیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں اس عظیم اب ہم اس عظیم اور بہترین صورت کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ترجمہ یاد کریں گے ہم روٹ ورڈز کے ساتھ۔ کسی کو پتا روٹ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ اچھا آپ نے نا، اگر آپ کو میری باتیں بڑی مشکل لگیں، بھاری لگے نا، تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے بعد میں میسج کر کے کہ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئی، حالانکہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ بہت آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں۔ تو قرآن کا ترجمہ جب آپ نے یاد کرنا ہے تو روٹ ورڈز کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی تو ریکویسٹ بھی آئی ہے کہ وہ روٹ ورڈز کے ساتھ کروائیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو روٹ ورڈز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہوتے کیا ہیں۔ روٹ ورڈز کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عربی زبان کا بہت زیادہ حصہ جو ہے نا وہ انہی پر قائم ہے۔ روٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جڑ، اصل۔ روٹ ورڈز مطلب اس کا اصل مادہ کیا ہے۔ اگر دیکھیں نا آپ صرف ایک لفظ کو الگ الگ یاد کریں گے نا، ٹرانسلیشن آج سے آپ نے یاد کرنی شروع کر دینی ہے، تو آپ کو کیا ہوگا؟ ہزاروں الفاظ یاد کرنے پڑیں گے، یعنی قرآن میں جتنے بھی ہیں۔ لیکن اگر وہ روٹ سمجھ لیں گے نا تو ایک ہی روٹ سے بننے والے کئی الفاظ آپ کو خود ہی سمجھ آنے لگ جائیں گے۔ اب روٹ ورڈ ہوتا کیا؟ عربی میں زیادہ تر الفاظ 3 حروف کے ایک اصل سے بنتے ہیں۔ ایک سیکنڈ۔ تو کیا بتا رہی تھی میں کہ عربی میں زیادہ تر الفاظ 3 حروف کے ایک اصل سے بنتے ہیں جسے روٹ یا مادہ کہتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر میں لکھوں آئن، لام اور میم، ٹھیک ہے؟ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننا۔ اسی ایک روٹ سے یہ الفاظ بنتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عربک میں علیما، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے جانا۔ پھر ہوتا ہے یعلم، وہ جانتا ہے۔ پھر ہوتا ہے علم، اس کا مطلب علم ہی ہے۔ پھر ہے علیم، آپ پڑھتے ہیں قرآن میں، خوب جاننے والا۔ پھر ایک ہوتا ہے معلم، یعنی استاد۔ اب یہ سب کا تعلق کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ علم کے ساتھ نا۔ تو اب اگر کسی کو بھی آئن لام میم کا بنیادی معنی پتا ہوگا تو وہ قرآن میں آنے والے کئی الفاظ کا اندازہ خود ہی لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم کیا کریں گے جی؟ ہم پڑھیں گے روٹ ورڈز کو، اس کے ساتھ ترجمہ آپ کو بڑی آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ ریزنز چلیں 2 4 دیکھ لیتے ہیں روٹ ورڈز کیوں سیکھنے ہیں۔ سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ قرآن مجید سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے اگر کسی کو را حامیم کا مطلب پتا ہے، رحمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرے گا؟ رحمان، رحیم، مرحمہ، رحمتن، سب کے معنی آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے، آپ کو یاد نہیں کرنے پڑیں گے الگ الگ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ آپ کو رٹنا نہیں پڑتا، آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ ترجمہ یاد تو کر لیتے ہیں مگر کچھ دن بعد بھول جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف اس کو رٹا لگایا ہوتا ہے، سمجھا نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہم روٹ ورڈ کو سمجھتے ہیں نا تو پھر ہمارا جو دماغ ہے ان الفاظ کو آپس میں جوڑتا ہے، اور پھر ہماری جو میموری ہے نا وہ تھوڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور ہمیں وہ چیزیں نہیں بھولتی ہیں۔ نمبر 3، قرآن سے تعلق ہمارا مضبوط ہوتا ہے۔ جب طالب علم کو بار بار ایک ہی روٹ قرآن میں نظر آئے نا تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں قرآن کی زبان سمجھنے لگ گئی ہوں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، موٹیویشن ہوتی نا آپ کو پھر۔ اور پھر قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ تو سمجھ آنے والی گفتگو بن جاتا ہے نا۔ چوتھا یہ ہے کہ آپ عربی سیکھ سکتے ہیں آرام سے۔ عربی سیکھنے کی بنیاد ہوتی ہے یہی روٹ ورڈز۔ دیکھیں اگر کسی کو یہ 300 to 500 اہم جو روٹس ہیں نا وہ یاد ہو جائے نا تو قرآن کے ہزاروں الفاظ سمجھنے بڑے آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ پھر 5واں نمبر یہ کہ قرآن میں غور و فکر بڑھ جاتا ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا
افلا یتدبرون، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو تدبر کب آئے گا، غور و فکر کب کریں گے؟ جب آپ اس کے معنی سمجھ آئیں گے، تعلقات سمجھ آئیں گے. تو روٹ ورڈز جو ہے نا یہ تدبر کا بہترین دروازہ کھولتے ہیں. جسٹ فار ایگزامپل آپ دیکھیں، آپ کو انگلش میں پتا ہے نا یہ ورڈ سب کو پتا ہوگا، رائٹ. کیا ہوتا ہے رائٹ؟ WRITE. یہ آپ کو پتا ہے رائٹ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. اسی سے پھر جب کوئی بولتا ہے نا رائٹر، رائٹنگ، ریٹن، ری رائٹ، سب سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں آ جاتا ہے نا. تو اسی طرح سے اگر آپ کو غین فا اور را سمجھ آ جائے تو غفور، غفار، مغفرتن سب اچھے سے سمجھ آ جائیں. ٹھیک ہے. تو ہم روٹ ورڈز اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ قرآن کا ترجمہ صرف یاد نہ ہو بلکہ ہمارے ذہن میں زندہ ہو جائے. جب آپ روٹ سمجھ لیتے ہیں تو قرآن کے سینکڑوں الفاظ آپ کے کیا بن جاتے ہیں؟ دوست بن جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے اجنبی نہیں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم بس کریں گے جی اس کا ورڈ انالیسز انشاءاللہ عز و جل. تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جی سورہ فاتحہ، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اوکے، امید ہے سب کو نظر آ رہا ہوگا. تو سب سے پہلے جی ہم دیکھتے ہیں اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پہلے ہم ورڈ انالیسس کر لیتے ہیں کہ با جو ہے نا، بی، یہ جو شروع میں ہی لکھا ہوا ہے یہاں پر بی. ٹھیک ہے. یہ عربی کے ان حروف تہجی میں سے ہے جن کے معنی ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ساتھ. بی کا مطلب کیا ہوتا ہے ساتھ. تو یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ آگے بھی پڑھتے جائیں گے نا پھر آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. اچھا اس کے بعد اسم آ گیا، اسم بسمی، بسمی ہے نا تو اسم آ گیا. اب یہ لفظ نام کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا روٹ کیا ہوتا ہے سین میم واو. آپ روٹ ورڈ یاد کرنا چاہیں کیجئے، نہیں کرنا چاہیں آپ کو پیپر میں نہیں آئیں گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ یاد کریں تاکہ آپ کو ترجمہ بہت جلدی یاد ہونا شروع ہو جائے. شروع میں آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے لیکن بعد میں آپ بڑا انجوائے کریں گے اس کو. آپ کو ترجمہ یاد نہیں کرنا پڑے گا، میکسیمم ترجمہ آپ کو ویسے ہی آتا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کا ورڈ ہے. اللہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ الف لام ہا. پھر اس کے بعد ہے الرحمن، را حامیم اس کا روٹ ورڈ ہے. تو کیا مطلب ہے نا اس کا کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. پھر الرحیم، یہ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ بھی وہی ہے سیم، را حامیم. تو اس کے معنی بھی کیا ہے؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا. تھوڑا سا ڈفرنس ہے، وہ جب ہم تفسیر کریں گے تو میں آپ کو سمجھا دوں گی کہ الرحمن اور الرحیم کے میننگ میں کیا ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں الحمد. سورہ فاتحہ کے بارے میں آتے ہیں نا. سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ ہے. تو سورت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ لکھا کسی چیز کا پکڑنا. اب اس کا جو روٹ ہوتا ہے نا وہ تین واو را ہوتا ہے. الفاتحہ اس کا روٹ ہے فاتحہ، فتح. فتح کسے کہتے ہیں؟ فتح جس کے معنی کسی بھی چیز کی بندش دور کرنا یا کھولنا ہوتا ہے. تو چونکہ اس سے قرآن کھلتا ہے اور ابتدا ہوتی ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الفاتحہ. اس کے اور بھی نام ہیں جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں ادھر الحمد پہ. جی الحمد للہ اس کا روٹ کیا ہے؟ حامیم دال. اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، کسی کے اچھے اور صاف بیان کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے آپ کا للہ. للہ کا مطلب اللہ ہی کے لیے. کون ہے وہ؟ ربی، جو کہ رب ہے. را بابا اس کا روٹ ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کو نا بالکل عدم سے وجود میں لائے اور اسے آہستہ آہستہ ذرے سے کمال تک پہنچا دے. اب اس میں نا رب میں پرورش بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پرورش میں محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے اور نگہداشت بھی شامل ہوتی ہے. تو یہاں پر ہمارا ہو گیا رب. اس کے بعد العالمین، یہ کیا ہے؟ عین لام میم اس کا بھی روٹ ورڈ ہے. تو علم ہم نے ابھی پڑھا تھا، یہ عالم کی جمع ہے. اس سے مراد ہر وہ چیز جس سے کچھ جانا یا پہچانا جائے، یعنی کائنات کی ہر چیز اپنے بنانے والے کی پہچان کا ذریعہ ہے. پھر الرحمن یہ بھی ہم پڑھ چکے، رحامیم الرحیم بھی پڑھ چکے. اس کے بعد مالکی، مالک ہے. مالک اس کا روٹ ورڈ میم لام کاف ہے. یوما، یوما عربک میں کہتے ہیں دن کو، دن. الدین، دین کا مطلب ہمیں تو دین ہی سمجھ آتا ہے نا لیکن اس کا ایک مطلب جزا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ دال یا نون، جو بدلے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یوم الدین سے مراد یہاں پر قیامت کا دن ہے جہاں پر ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا. ایا کا
सिर्फ तेरी ही। नाबुदु, नाबुदु इसका आइन बा दाल इबादत से निकला है ना, देखें हम इबादत करते हैं। तेरी ही, और वा और इया का सिर्फ तेरी ही, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। नस्ताइन का रूट वर्ड जो है वो आइन वाव नून है, इसका मतलब है किसी से मदद चाहना या ताउन हासिल करना। फिर हम कहते हैं इहदिना, हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें रास्ता, हमें हिदायत दे, ठीक है, हिदायत दे हमें। हा हा दाल या इसका रूट वर्ड है। अस्सिरात कहते हैं रास्ते को। तो अब इहदिना में सिर्फ ये नहीं है कि हमें हिदायत दे, इसमें तीन चीजें इस हिदायत में शामिल है। कौन सी? पहली तो बात ये होती है कि हमें रास्ता दिखा और फिर दूसरा क्या है, उस पर अपने लुत्फो मेहरबानी के साथ रहनुमाई कर, और फिर यह है कि हमें उस पर चला दे और मंजिल तक पहुंचा दे। तो जब आप हिदायत मांगे तो हिदायत का मतलब ये नहीं होता कि बस सीख लें हम, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि रास्ता या अल्लाह तूने दिखाना भी है, हमारी रहनुमाई भी करनी है, हमें चलाना भी है उस रास्ते पर, और हमें मंजिल तक पहुंचाना भी है। और मंजिल क्या है हम सबकी? जन्नत, जन्नतुल फिरदौस इंशाअल्लाह। अच्छा, इस्सिरात हो गया, रास्ते को कहते हैं मुस्तकीम। मुस्तकीम किसे कहते हैं? मुस्तकीम से मुराद ऐसी चीज होती है जो सीधी होती है, बिल्कुल मतवाज़िन, ठीक है, अफरातो तफरीद से पाक। तो सिरात मुस्तकीम एक्चुअल में है क्या? अल्लाह का दीन, दीन इस्लाम। फिर सिराता अगेन वही आ गया, रास्ता। अल्लाह दीना उनका जो अनअमता, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम जिन पर, ठीक है। अब अनअमता का रूट वर्ड क्या है? नून आइन मीम, नेमत से है, जिसके मानी एहसान या इनाम करना होता है। उसके बाद है अलैहिम उन पर, गैरी सिवाय उसके के, अल मगदूबी जिन पे अल्लाह का गजब हुआ। तो गैन दुआत बा यानी जिन पर अल्लाह नाराज हुआ। अलैहिम जिन पर, वा और ला, ला का मतलब नहीं, अब दौलीन जो कि क्या हुए, इसका रूट वर्ड क्या है? अब दौद लाम लाम यानी जलालत जैसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसका मतलब क्या है? भटके हुए लोग जो असल रास्ते से हट गए हैं, एग्जिट कर लिया उन्होंने। उसके बाद आखिर में हम क्या पढ़ते हैं? आमीन। तो इसके मायने क्या है? ए रब सुन ले, कबूल कर ले, और ऐसा ही हो जाए। ऐसा कि कैसा? जैसा हमने अल्लाह से यहाँ पर दुआएं मांगी हैं। तो ये आपने ट्रांसलेशन याद कर लेनी है। आज ही कर लीजिएगा, आपके पास आज का भी टाइम है, कल का भी टाइम है। आज मैंने सिर्फ आपके सामने सूरह फातिहा की थोड़ी सी फजीलत बयान की है, फिर हमने तावुज़ को पढ़ा है। इसके की पॉइंट्स बना लीजिएगा, की पॉइंट्स बना के आपने लिखने हैं, ठीक है, और लिख कर आपने मुझे सेंड भी कर देने हैं। अगर कोई लिखना चाहे, अगर वो चाहता है कि उसकी तहरीर सब लोग पढ़ें, जो भी आज आपने सीखा है, बेसिक पॉइंट्स कुछ लिख दें कि आपने लेक्चर वन, कोर्स ये है, लेक्चर वन ये है, और यहाँ से हमने ये सीखा है, तो वो आप टाइप करके मुझे लिख दें, और मैं अपने चैनल पे भी उसको डाल दूंगी, और जितने लोग इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे, आप सबके लिए वो सदका जारिया बनेंगे, अगर वो अमल भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये छोटी सी कोशिश है, प्रैक्टिकल कोशिश मैं कहती हूँ हमने ना साथ साथ करनी है, हमने इसको छोड़ना नहीं है। तो यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब आप लोग मुझे बता दें कि कोई कुछ कहना चाहता है, तो मैं आप सबके माइक जरा खोल देती हूँ। जी, कोई कुछ कहना? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, को, कोई कुछ कहना चाहता है? जी मैम, अरबी और तर्जुमा दोनों एक साथ सुनाने हैं आपको। आप जब तर्जमा सुनाएंगे ना, तो आपने यहाँ से याद कर लेना, उसके बाद आपने वो वाला कुरान खोलना है जिसके ऊपर तर्जमा नहीं लिखा। तो मैं जब खोल के, तो फिर मैं पढ़ूंगी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद में पढ़ूंगी अल्हम्दु, सब तारीफ लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, रब्बी जो रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का। तो इस तरह से आपने सुनाना है, ठीक है, एक एक वर्ड पढ़ना है, साथ उसकी ट्रांसलेशन सुनानी है। जी जी, ओके, जज़ाकल्लाह खैर। वही है कि खैर। और आप लोगों ने क्या सीखा आज के लेसन से? किसी को कुछ शेयर करना है तो वो जरूर करें।
کیونکہ اصل ہمارا فوکس، آپ نے وہ میں سے جتنی بھی باتیں میں نے سورہ فاتحہ کے بارے میں بتائی ہیں، پہلے وہ بتائیں کہ کس کس کو ساری باتوں کا پتا تھا، اور کس کو کوئی نئی بات ایسی، پہلے کچھ باتوں کا پتا تھا لیکن اب ایک نئی بات پتا چلی ہے، وہ نئی بات پلیز مجھ سے شیئر کیجئے. مائکس اپنے سب لوگ بند کر دیں، جس نے بات کرنی ہے صرف وہ اپنا مائک کھولے، ٹھیک ہے پلیز.